وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا وجيفة وطالبها كلاب. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب کی زبانی اصلاحی حالات حاضرہ کے مطابق بہترین اصلاحی تقریر سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور مسلمان کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر کے سن کر کے صرف سننے اور سنانے تک نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر اس وقت موجودہ حالات میں حالات حاضرہ کا اپنے معاشرہ کا جائزہ لے تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہر مسلمان، ہر انسان پریشان ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، زمیندار ہو، سرمایہ دار ہو، ہر انسان اپنے اپنے پوزیشن پر پریشان بنا ہوا ہے. اور پریشانی کا وجہ ہے کیا؟ اسلام کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں: الدین یسر، دین میں آسانی، دین میں کوئی سختی نہیں. دین اسلام کوئی سختی کا دین نہیں، کوئی پریشانی کی دین نہیں، بلکہ حضور فرماتا ہے کہ الدین یسر، دین آسانی، دین میں آسانی ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، دین میں کوئی سختی ہے یا نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم لوگ مسلمان ہو کر کے، دین اسلام کے ماننے والوں ہو کر کے، حضور کی امتی ہو کر کے ہم لوگ پریشان بنے ہوئے ہیں. کیوں پریشان بنے ہوئے ہیں؟ پریشانی کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کی روایات کو اپنا لیا، غیروں کے نقش قدم پر ہم لوگ اپنی زندگی کا روش اختیار کر لیا، تو دنیا میں تو پریشان ہے، یہ ہے دنیا میں تو پریشانی کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے. اگر اسی پر ہماری زندگی بھی ختم ہو گئی تو اس سے زیادہ پریشانی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. آج ہمارے اسلامی معاشرے میں
کون ایسی بیماری نہیں، کون ایسی برائی نہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں. جھوٹ تو ہمارے مسلمان بول رہے ہیں. کوٹ کچہری میں جائیں گے تو غیروں سے زیادہ ہمارے مسلمان نظر آئیں گے. دان و دہیز کا جہاں معاملہ ہو جائے تو بظاہر تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج صاحب بھی بنا ہوا ہے، لیکن غریب سے، ایک مجبور انسان سے اس کی زمین بچوا کر کے، اس کے گھر کو برباد کر کے تب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑی برائی ہے. آج کتنی غریب بچی ہے، خوبصورت بچی ہے، نیک صالح بچی ہے، پرہیزگار بچی ہے، پردے والی بچی ہے، لیکن ہمارے دان دہیز کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کو کوئی اپنی اس بچی کا، اس نیک غریب بچی کو کوئی لانے کے لیے تیار ہی نہیں. کیوں نہیں تیار ہے؟ کہ وہ غریب ہے، مظلوم ہے، یتیم ہے، دان دہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارے مسلمان تو پھر اتنے کم نصیب ہو چکے ہیں کہ گاؤں میں اگر غریب بچی ہے اور اللہ نے گاؤں والوں کو مال دیا، دولت دی ہے، کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. مسلمانوں، یہ دنیا، یہ دولت، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ چند دنوں کی ہے. اور چند دنوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو کوٹھی مکلی بنگال کا جواب دینا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرا برابر نیکی کرے گا، کسی غریب کا مدد کرے گا، کسی غریب بچے کا مدد کرے گا، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی تو اس کا اجر ملنے والا ہے، اور بروز محشر اس کو ذرے ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے دل دماغ میں یہ بات بس جائے تب، ہم لوگوں کو یقین ہو جائے تب. ہم لوگوں کو تو مصیبت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ظلم کو ظلم سمجھتے ہی نہیں، ناجائز کو ناجائز سمجھتے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نیکی کی کتنی خواہش تھی، کتنا جذبہ تھا، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت دہیہ کلبی یہ اپنے قوم کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایمان نہیں لائے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی اور ان کی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کی، ایمان لانے کی دعا کی کہ یا اللہ یہ حضرت دہیہ کلبی اور اس قوم کو ایمان سے مشرف فرما. حضور نے دعا فرما دی اور دعا قبول ہو گئی. حضرت دہیہ کلبی اپنے قوم کے پاس، قوم کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کو ایمان سے مشرف فرمائیے. تو حضور نے ایمان کے تلقین کی، ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد حضرت دہیہ کلبی رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگی، رو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دہیہ کلبی رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ذرا گناہوں کا احساس دے کے آج ہم لوگ کس منزل پر ہے. کچھ بھی ظلم بھی کرے، نماز بھی پڑھے، زیادتی بھی کرے، لیکن گناہ کا احساس ہمارے اندر میں نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت دہیہ کلبی نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر کے ایمان لے آیا، لیکن جہالت میں قوم کی سردار ہو کر کے 70 بچے کو درگور کر چکا ہوں، زندہ دفن کر چکا ہوں. یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ گناہ کا احساس ہو. زمانہ جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے میں قوم کا سردار رہ چکا ہوں اور 70 بچیوں کو میں زندہ دفنا کر چکا ہوں. یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ اسی کے لیے رو رہا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان وہی عظیم دولت ہے
کہ جو انسان مومن ہو جائے، ایمان لائے، اس ایمان کے بدولت ایمان سے پہلے جتنی بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ آج تو ہم لوگوں کم نصیبی گناہ بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتی بھی کر رہے ہیں، اتنا بڑا پنڈال بچا ہوا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی بمبئی کا اداکار آیا ہوتا تو پورا علاقہ ٹوٹ پڑ جاتا، جگہ ہی نہیں ملتی۔ لیکن یہاں 1 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر کی تیاری ہو رہی ہے، شریعت کا بیان ہو رہا ہے، قرآن حدیث کا بیان ہو رہا ہے، چاروں طرف سے مسلمانوں کی آبادی ہے، کوئی ایک رات جاگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے رسول کی محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر ہم لوگوں پر دنیا کے مصائب نہیں آئیں گی، پریشانی نہیں آئیں گی، ظالم و جابر مسلط نہیں ہوں گی، تو اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ ایک رات مسلمان جاگنے کے لیے تیار نہیں، قرآن و حدیث میں محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا و راس کل خطیۃ، کہ یہ دنیا کی لالچ یہ کیا ہے؟ ہر گناہ کا جڑی ہے۔ دنیا کی محبت، ناجائز کی دنیا کی محبت ہر گناہ کا جڑ ہے۔ آج کسی کے پاس دنیا ہو جائے، دولت ہو جائے، طاقت ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ غریب پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گناہ طرح طرح سے گناہوں پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کا احساس کیجیے، یہ زندگی ایسی اہم زندگی ہے، ایسی مقدس زندگی ہے کہ اسی زندگی پر اللہ جل شانہ نے جنت و دوزخ کا دار و مدار رکھا ہے۔ جنت تب آپ کو نصیب ہوگا کہ ہم لوگ کیا کریں؟ اپنی زندگی کا اصلاح کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، قرآن و حدیث کا دامن کو پکڑے اور اپنی زندگی کو مسجد میں گزارے، تلاوت میں گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں گزارے، حضور کی سیرت و فرمان کے مطابق گزارے، تو پھر جنت بھی آپ کے لیے ہوگی، جنت کے باہر بھی آپ کے لیے ہوگی، اللہ کا دیدار بھی آپ کے لیے ہوگی۔ اور اگر زندگی ایسی گزر گئی، نہ حلال کا تمیز، نہ حرام کا تمیز، نہ نماز کا کوئی فکر، نہ مسجد سے کوئی مطلب، تو پھر کیا ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی بربادی کی زندگی ہوگی، تباہی کی زندگی ہوگی، پریشانی کی زندگی ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کی زندگی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں ایسے محفل میں آنے کی کوشش کیجیے اور نیت کے اخلاص کے ساتھ آئیے اور کچھ لے کر کے جائے، کچھ اصلاح کی کوشش کیجیے، اپنی پوزیشن کو بدل دیجیے۔ آپ لوگ جو پوزیشن سنبھالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، تو روز میلاد میں نماز کی اہمیت، فضیلت جلسوں میں سنتے ہیں، لیکن جو پوزیشن سنبھالے وہ پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اچھی بات سن لو، قرآن حدیث کے بات سن لو تو اپنی پوزیشن کو بدل دو اور اصلاح کی کوشش کرو، نیکی کی زندگی اختیار کرو، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ جل شان اپنے رحمتوں کو نزول فرمائے گا، گھر میں اتفاق ہو جائے گا، رحمت ہو جائے گی، خیر و برکت ہو جائے گی، عزت کی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اگر یہی پوزیشن رہا تو دنیا کے حالات نہیں دیکھ رہے، دنیا کے حالات کس حال میں چل رہے ہیں؟ تو یہ جلسہ ہمارے یہاں کے اراکین نے، منتظمین نے، مدرسین نے، یہاں کے عوام نے بڑی محنت کے بعد منعقد کی ہے، لیکن ہمارے قوم تو نیکی کا کوئی جذبہ ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ جو لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر میں نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن جابر حضور کے صحابی ہے. قرآن حدیث کا کتنا شوق ہے ذرا ملاحظہ تو کیجیے. مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, اس کو خبر ملی کہ یمن میں کسی صحابی کے پاس کسی محدث کے بعد حضور کا ایک حدیث موجود ہے. یہ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں اور وہ یمن میں رہ رہے ہیں. ذرا شوق و جذبہ تو دیکھیں نا. آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے, آنے کے لیے تیار ہے نہیں, اور حضور کی محبت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ جابر کو جب خبر ملی تو اپنے سوارے کو تیار کر کے, اس وقت کوئی پلین کا زمانہ نہیں تھا, ٹرین کا زمانہ نہیں تھا, موٹر سائیکل اور بس کا زمانہ نہیں تھا, سائیکل کا زمانہ نہیں تھا, اونٹ کی سواری تھی یا گھوڑے کی سواری تھی یا پیدل ہو کر کے سفر کرتے تھے. تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلا, تنہا چلا. جنگل ہے, بیابان ہے, کوئی ساتھ میں نہیں, کوئی بھوک کا خیال نہیں, پیاس کا خیال نہیں, راستے کا خوف نہیں. اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلا, یمن تک جا کر کے سفر کیا. آج تک کے بغل میں جلسہ ہو رہا ہے, قرآن حدیث کے بیان ہو رہی ہے, ہمارا پنڈال خالی پڑا ہوا ہے. 12 بجتے بجتے 10 روپے چندہ دے دیا اور ادھر سے بازار میں گھوم لیا, پھر لیا, گلگلہ کھا لیا, اس کے بعد اپنا موٹر سائیکل پر سوار ہو کر کے چل دیا ہے. اگر ہمارے اندر حضور کی محبت ہوتی, قرآن حدیث کی محبت ہوتی, حضور کی سیرت کا اپنانے کا شوق ہوتا, تو پھر کیا ہوتا, ہمارے پنڈال خالی نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتے, یہاں مسلمان کو اجتماع ہوتا, قرآن حدیث کے باتیں سنتے, تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے رحمتوں سے مستفید ہوتے. اور یہی جلسہ, یہی شوق و جذبہ, دین کا شوق و جذبہ کل بروز معاشر قبر میں, میدان معاشر میں بھی ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو, ہر مسلمان کو قرآن کا جذبہ نصیب فرمائے, حدیث پر عمل کرنے کا شوق نصیب فرمائے, اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے, اسی میں مسلمان کی عزت ہے, اسی میں مسلمان کے دنیا و آخرت کی سربلندی ہے, اسی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہو. غیروں کی سیرت اپنانے میں دنیا کی بھی رسوائی ہے, دنیا کی بھی ذلت ہے, اور اس سے زیادہ مرنے کے بعد رسوائی و ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اپنی زندگی کو ہر مسلمان کو اصلاح کرنا چاہیے, اور ہر مسلمان کی ذمہ داری الگ الگ ہے. حضور نے فرمایا کہ ایمان کی 3 درجے ہیں, ایمان کی 3 درجے ہیں. سب سے بڑا کبھی وہ ایمان وہی ہے کہ کوئی برائی دیکھ لے, اگر اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو کیا کرے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے, اس کے اندر بھی ہمت نہیں کر سکتا ہے, تو ایمان کا سب سے کمزور ضعیف ایمان یہ ہے, تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم کیا کرے, وہ جو برائی کر رہا ہے اس برائی کرنے والے کو اس سے نفرت کرے, اس سے دوری اختیار کرے, اس کو نظر بد سے دیکھے. لیکن ہم تم لوگوں کا معاملہ الگ ہی ہے. ہمارے ہاں جو بدماش ہے, گنڈا ہے, شرابی, کبابی, سب اسی کے ساتھ دیے رہتا ہے, اسی کے پیچھے چلتا ہے. نیک آدمی, پرہیزگار آدمی کے ساتھ کوئی دینے والا ہے نہیں. اب یہ دہیز کا معاملہ دیکھیے, اس میں صرف عوام کی ذمہ داری نہیں, ہماری اسٹیج والوں کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے پیر صاحب کی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے مفتی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے.
اگر پیر صاحب اپنی ذمہ داری نبھائے، مفتی صاحب اپنی ذمہ داری نبھائے، حافظ صاحب اپنی ذمہ داری نبھائے تو ہمارا قوم کیا ہو جائے گا؟ قوم کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، دان و دہیز کا لعنت ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تو ہم لوگ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے لوٹ کو سوٹ میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی پھر صاحب عالم سے لب کو سوٹ میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان چرواہا ہے۔ جیسے بکری کو چرواہا ہوتا ہے، بکری کو چراتا ہے تو بکری کی نگرانی وہی کرے گا، ایسے ہر انسان قوم کا سربراہ بنا ہوا ہے، گھر کا سربراہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کا اپنے قوم کا چرواہا ہی ہے، اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ تب کیا ہوگا؟ قوم برائی سے بچ جائے گا۔ اگر قوم کا رہنما، گھر کا رہنما، گھر کا ذمہ دار، قوم کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی، لوگوں کو نہیں بتائے گی، لوگوں کا اصلاح نہیں کرے گی، تو ہمارے قوم میں کیا ہوگا کہ برائی ہوتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، زیادہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ آپ کے اور ہمارے حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔